ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبیل. سامعین اکرام، دینی و ملی بھائیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا رب اور پالنہار ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نیا سال۔ عیسوی کیلنڈر جسے عام طور پر کہا جاتا ہے، جو عموماً پوری دنیا میں رائج ہے،
اور اسی کیلنڈر کے مطابق دنیا کا نظام جاری و ساری ہے انسانی بنیادوں پر۔ اس کیلنڈر کا آج یہ آخری دن ہے، اور آج کے بعد رات 12 بجے کے بعد اس کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوگا۔ یہ عیسوی کیلنڈر جو کہ اسی نام سے انگریزی کیلنڈر عیسوی کیلنڈر کے نام سے مشہور ہے، اس ایک سال کے ختم ہونے اور نئے سال کے ابتدا ہونے پر لوگ جو ہے نیو ایئر سیلیبریشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ایسی کوئی تقریب، ایسا کوئی جشن، ایسی کوئی خوشی کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس کیلنڈر کا تعلق اسلام سے کسی بھی طور پر نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جو ایک اسلامی کیلنڈر ہے جسے سن ہجری کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی ابتدا اور انتہا کا تعلق اس سال اس کیلنڈر سے کسی بھی طور پر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایسی تمام تقریبات سے بچنا اور اجتناب کرنا لازمی امر ہے۔ ہر زندہ قوم کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے کہ ہر قوم اس سال اس تاریخ کو اپنے اس کیلنڈر کے حساب سے متعین کرتی ہے۔ زمانہ قدیم میں مشہور واقعات کو لے کر لوگ کیلنڈر بنایا کرتے تھے، کسی مشہور واقعے کو لے کر، یا بادشاہوں کے عروج و زوال کے حساب سے کیلنڈر بنایا کرتے تھے۔ جیسے یہودیوں نے بیت المقدس کی ویرانی کو لے کر کیلنڈر بنایا کہ جب بیت المقدس ویران ہوا تو تب سے ان کا کیلنڈر شروع ہوا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے تاریخ بنائی، کیلنڈر بنائی، گرچہ اس میں بھی بڑا اختلاف ہے اور ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ اور عیسیٰ کی پیدائش جو وہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں، وہ تاریخ پیدائش بھی کہیں تو صحیح نہیں ہے، لیکن ان کے حساب سے تو اس تاریخ پیدائش کے اعتبار سے بھی ان کا یہ کیلنڈر مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ تاریخ پیدائش تو وہ 25 دسمبر بتلاتے ہیں، لیکن کیلنڈر 31 دسمبر 1 جنوری کے حساب سے متعین کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ واقعی فیل کو لے کر کیلنڈر بناتے تھے۔ واقعی فیل جو ہاتھی کا واقعہ پیش آیا تھا کہ ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی ساری فوج اور سارا لشکر تہوبالا ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو لے کر کیلنڈر بناتے تھے کہ یہ واقعہ فلاں سال میں پیش آیا تھا، اس واقعے کے اتنے سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اس طریقے سے وہ چلتے تھے۔ جبکہ اسلام میں سن ہجری سے کیلنڈر رائج ہے، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں متعین کیا گیا، جس کا پہلا مہینہ محرم اور آخری ذوالحجہ ہے۔ چونکہ دنیا میں یہ عیسوی کیلنڈر انگریزی کیلنڈر رائج ہے، اسی کے مطابق ہم اور آپ پوری دنیا چلتی ہے، اور عموماً ہم مسلمانوں کو بھی جو ہے اپنا اسلامی کیلنڈر کا تاریخ تو جانے دیجئے، مہینہ تک نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس اسلامی مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ افسوسناک پہلو ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اس اسلامی کیلنڈر کو اپنی زندگی میں برتیں، دیکھیں، یاد رکھیں، اور جہاں مجبوری والے حالات ہوں، جہاں پر لازمی ہو کہ اس کے بغیر انگریزی کیلنڈر کے بغیر زندگی نہ چلتی ہو، تو اسے وہاں پر اپنایا جائے اور ایک عارضی طور پر اسے سمجھا جائے۔ عیسوی سال پر جشن، جو انگریزی سال کی ابتدا ہوتی ہے، عیسوی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اس پر جشن پہلی بار 1600 عیسوی میں، یعنی آج سے جو ہے 400 سال پہلے جو ہے، یہ 2000 چل رہا ہو، 1620 سال پہلے جو ہے اسکاٹ لینڈ میں منایا گیا تھا۔ سب سے پہلی بار اس پر جشن منایا گیا تھا، اور اب یہ ہر سال منایا جاتا ہے کہ اور اس جشن میں بہت سارے مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیسی کیسی خرافات ان جشنوں کے اندر، ان تقریبات کے اندر
اپنائی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں وہ مخفی نہیں ہے، اور اس سے کس قدر اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں مسلمان وہ بھی مخفی نہیں ہے۔ چونکہ دنیاوی ہی طور پر کہہ لیں ایک نئے سال کی ابتدا ہو جاتی ہے، دنیا کی اکثر حصے میں اور اکثر طبقہ دنیا کا اسے نئے سال کے طور پر مانتا ہے، جانتا ہے اور برتتا ہے، لہٰذا اس نئے سال کی ابتدا دنیاوی طور پر ہوتی ہے، دینی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی جشن کی بات ہے، کوئی خوشی کی بات ہے، اور نہ ہی عقلی طور پر اس میں کسی خوشی اور جشن کی بات ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آدمی خوشی کس بات پر منائے؟ کس بات پر منائے؟ آدمی کی جتنی زندگی گزری اب تک وہ گزر گئی، اب تو افسوس کا مقام ہے کہ اس کی زندگی اگر 70 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی تھی تو اتنی زندگی تو اس کی گزر چکی ہے، یہ تو افسوس کی بات ہے، خوشی منانے والی بات تو نہیں ہے۔ تو آدمی کس بات پر خوشی منائے؟ تو چند باتیں جو آدمی کو توجہ دینی چاہیے اس وقت کے حساب سے، وقت کے گزرنے کے حساب سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تزکیہ نفس، نفس کی پاکی کی بات ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ گزرتے وقت کے ساتھ وہ اپنے نفس کو پاک کرنے والے اعمال انجام دے۔ تزکیہ نفس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور دوسرا نیک اعمال انجام دینا۔ تو دونوں پہلوؤں پر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ وہ گزرے ہوئے اوقات کے ساتھ کتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے اور کتنے نیک اعمال وہ انجام دے رہا ہے۔ اصل تو یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ، اور تزکیہ نفس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ملنے والی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ ہمیشگی والی جنتیں کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ کون رہیں گے؟ وَذَلِكُ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے من تزکا جنہوں نے تزکیہ کیا، اپنے نفس کو گناہوں سے، گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کیا اور نیک اعمال میں اپنے آپ کو لگایا، یہ ان کا بدلہ ہے کہ انہیں ہمیشگی والی جنتیں ملیں گی۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ نقصان اور خسارے میں رہا من دساہا جس نے اپنے نفس کو گندا کیا اور آلود کیا۔ تزکیے میں ناکامی یہ جہنم کا سبب ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرے، اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے، گناہوں سے پاک صاف نہ کرے تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ بے شک ثمنا قلیلا، کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان اور اپنی قسموں کو، کہ قسمیں کھاتے ہیں وہ اللہ کے سامنے کہ اب ہم یہ نہیں کریں گے، یہ گناہ سے بچیں گے، تو جو اپنے عہد و پیمان کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ تھوڑی سی قیمت ہے، پوری دنیا ملا کر بھی پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے، ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے بات کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ قیامت میں ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک صاف کرے گا۔ مومن آئیں گے، نیکیاں ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، تو اللہ ان کے گناہوں کو پاک صاف کر دے گا، ان کا تزکیہ کر کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن جن کی حالت ایسی ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں تزکیے کی کوشش نہ کی ہوگی، تو وہ قیامت میں جب آئیں گے تو اللہ ان کو پاک صاف نہیں کرے گا، اپنی فضل و کرم سے ان کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو تزکیہ نہ ہونے کی صورت میں جہنم جانا طے ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی سے کہیں 1 سال یا کچھ مدت گزر گیا تو ہمیں یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس گزرے ہوئے مدت میں صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کتنی کوشش کی، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی عادت ہم نے ڈالی یا نہیں ڈالی، اور اسی طریقے سے ہم نے اب تک کتنی عبادتیں کی۔
کتنا ضروری تھا کرنا، اور ہم نے کتنی عبادتیں کی، کتنے نوافل کا اہتمام کیا، ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنا کتنا تزکیہ کیا، کتنا گناہوں سے بچے اور کتنے نیک اعمال انجام دینے کی عادت ہم نے بنائی، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ اسی طریقے سے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی جاننا ضروری ہے کہ وقت کی قدر کی جائے۔ وقت کے بارے میں کہا جاتا الوقت کالسیف، کہ وقت تلوار کے مانند ہے، ان لم تقطعه یقطعک، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ وقت کی اہمیت جاننا ضروری ہے اور اس کو برتنا ضروری ہے، کیونکہ انہی گزرتے ہوئے اوقات میں اگر ہم نیک اعمال کریں گے اور ان کی قدر و قیمت جانیں گے اور ان اوقات کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں گے تو پھر آخرت میں اللہ ہم سے کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، مزے سے کھاؤ پیو، جو تم اوقات گزارے ہو اور اس میں جو نیک اعمال تم نے کیا ہے اس کے بدلے میں یہ نعمتیں تمہیں میسر آ رہی ہیں۔ تو وہاں نعمتیں پانے کے لیے ضروری ہے کہ ان اوقات میں ہم اچھے سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں، جو موقع، جو وقت، جو عمر ہمیں ملی ہے اسے ہم غنیمت جانیں اور نصیحت پکڑیں سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ سمجھنے والا اس میں سمجھ جاتا؟ آدمی کو اچھی خاصی عمر ملتی ہے کہ آدمی سمجھنا چاہے تو سمجھ جائے، اپنی زندگی کی اصل حقیقت، اپنی پیدائش کی اصل مقصد کو سمجھ جائے۔ فرمایا وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا، اللہ کے رسول آئے، ڈرائے، قرآن ہے، حدیث ہے، ساری باتیں سامنے آیا و بیاں ہے۔ اب آدمی اگر نصیحت نہ پکڑے فذوقوا، تو چکھو، نصیحت نہیں پکڑے ہو تو چکھو یہاں پر عذاب، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، قیامت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے ان گزرتے ہوئے اوقات کو، اس وقت کو قدرت کرنا ہے اور غنیمت جانتے ہوئے اس وقت کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنا چاہیے، ورنہ پوری دنیا میں اکثر انسان بڑے ہی خسارے میں ہے اس وقت کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کے تعلق سے اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ الصحہ والفراغ، ایک صحت ہے کہ آدمی کو صحت دی گئی، اور دوسرے الفراغ، فراغت ہے، موقع ہے، وقت ہے اس کے پاس، لیکن وہ وقت کو استعمال نہیں کر رہا جہاں استعمال کرنا اسے مناسب ہونا چاہیے۔ تو وقت کی قدر و قیمت جاننا ضروری ہے۔ قیامت میں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ قیامت میں کسی بھی بندے کے قدم ہلیں گے نہیں، حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، یہاں تک کہ اس سے کچھ سوال کر لیا جائے تب تک وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے تعلق سے سوال ہوگا کہ جو تمہیں 50 60 70 سال دی گئی تھی زندگی، تم نے کہاں خرچ کیا، اسے کہاں صرف کیا۔ وعن علمہ فیما فعل، علم دیا گیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفقہ، مال دیا گیا تھا، مال تھا تمہارے پاس، کہاں سے کمایا تھا، وفیما انفقت، اور کہاں خرچ کیا، یہ سوال کیا جائے گا، کہاں سے کمائے تھے اور کہاں خرچ کیے۔ وعن جسمہ فیما ابلا، اور یہ جو صحت مند جسم دیا گیا تھا تمہیں، فیما ابلا، اسے کہاں تم نے ختم کیا۔ تو یہ جو ہے وقت کے تعلق سے انتہائی اہم سوال کیا جائے گا۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں اور اس کی قدر و قیمت جاننا اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں ان قامت الساعہ، اگر قیامت قائم ہو جائے، وفی ید احدکم فصیلہ، اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو جسے لگایا جاتا ہے پودے کو، فإن استطاع الا يقوم حتى يغرسها فليفعل، قیامت قائم ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا پودا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ قیامت اس تک پہنچنے سے پہلے وہ اس پودے کو لگا سکے، فلیفعل، تو چاہیے کہ وہ لگا دے۔ نیکی کرنے کا جو آخری موقع میسر ہو رہا ہے اسے، وہ بھی چھوڑنے کے لیے اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ آدمی جزا فضا میں لگ جائے کہ قیامت مجھ پر بھی آ رہی ہے، مجھ پر بھی آ رہی ہے، میں بھی مرنے والا ہوں۔
آدمی مرتا ہے اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. تو مرتے مرتے بھی آدمی کو چاہیے کہ وہ اگر کوئی نیکی کر سکتا ہے تو وہاں کر جائے، کیونکہ وہی ایک نیکی اس کی سب سے اصل پونجی ہوگی، باقی دنیا میں کوئی اور چیز نہیں. تو اس لیے وقت کی قدر و قیمت جاننا ازحد ضروری ہے. ہم بیکار میں یوں ہی پورا دن، پورا سال اور پوری زندگی گزار دیتے ہیں، وقت کی اہمیت نہیں جانتے. ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، چائے کے ٹھیلوں پر بیٹھے ہیں، درختوں کے نیچے بیٹھے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں گپ شپ میں لگائے ہوئے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں پورا وقت گزار رہے ہیں. یا تو دنیاوی منفعت میں گزاریے، کچھ کمائیے، اس کمائی سے دین میں اپنا حصہ ڈالیے، یا وقت کو اپنی عبادت میں لگائیے. جوانی کا وقت بڑا ہی اہم ہوتا ہے، اسی لیے ان 7 لوگوں میں سے وہ جوان شخص بھی شامل ہوگا، وہ شخص بھی شامل ہوگا جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب سایہ نہیں ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی. تو زندگی کا تو حساب ہوگا، لیکن جوانی کی خاص طور پر اہمیت ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ان اللیل والنہار یعملان فیک، کہ رات و دن تم پر عمل کرتے ہیں، تم پر کام کرتے ہیں، رات اور دن تم پر کام کرتے ہیں. فلیعمل فعمل فیہما، تم بھی ان میں کام کرو. رات دن تم پر کام کر رہے ہیں، دن آتا ہے رات جاتا ہے، تم پر ہی تو آتا جاتا ہے، وقت گزرتا ہے تمہارے اوپر ہی گزر رہا. فعمل فیہما، چاہیے کہ تم بھی جو ان میں کام کرو دن اور رات کے اندر. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، کہ جوانی میں بندہ جو کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے. یہ مشاہدے میں، تجربے میں یہ چیز، بندہ بوڑھا ہونے کے بعد کرسی پر نماز پڑھتا ہے، رکوع نہیں ٹھیک سے کر سکتا، سجدہ نہیں ٹھیک سے کر سکتا. جوانی میں سب کر سکتا ہے، تو بڑھاپے میں جا کر افسوس ہوتا ہے کاش میں پہلے کر لیا ہوتا، ٹھیک سے سجدے، ٹھیک سے رکوع، ٹھیک سے نمازیں، ٹھیک سے عبادات، ٹھیک سے جوانی گزاری ہوتی. تو آج موقع ہے تو اسے اہمیت دی جائے، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، کہ صحت کا جو وقت اللہ نے دیا ہے، بیمار ہونے سے پہلے آدمی اس کی اہمیت کو سمجھے اور صحت کا صحیح استعمال کرے. وغناءک قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے غنیمت جانو، کہ مالدار ہے آدمی تو اس مالداری کو، اس مال کو فی سبیل اللہ کتنا استعمال کر سکتا ہے، ورنہ فقیر ہونے کے بعد آدمی کیا کرے گا، افسوس کے سوا اور کچھ نہیں. وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فرصت کے لمحات کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. آدمی کو جب فرصت مل جائے تو اسے چاہیے کہ ان فرصت کے لمحات کو اللہ کے لیے استعمال کرے، کیونکہ جب مشغول ہو جاتا ہے تو بہانہ ہو جاتا ہے، میں تو مشغول ہوں، آج تو فرض نمازیں پڑھنے کا بھی موقع نہیں ہے، وقت نہیں ملتا ہے. لوگوں کا کہنا وقت نہیں ملتا ہے. تو جو فرصت کے لمحات آدمی کو جب میسر آئیں تو اسے چاہیے کہ ان کو اہمیت دے. اور اسی طریقے سے وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کا ذکر کیا، فرصت کے لمحات کا ذکر کیا، اور آخر میں پوری زندگی کو قدر کرنے کی اہمیت دی، کہ اس قدر کرو پوری زندگی کو، کیونکہ موت کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے زندگی میں جو کر سکتے ہیں کر لیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے تنبیہ کیا، ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھ لو، ہر نفس دیکھ لے، نفس ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے اعمال سے بے شک اللہ رب العالمین خبر رکھتا ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے نسوا اللہ فانساہم، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ کو بھلا دیا. اللہ کو بھلا دیے تو اللہ نے انہیں اپنے نفس کو بھلا دیا کہ تم خود کو بھی بھول جاؤ اور اپنے لیے کوئی تیاری نہ کرو. اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو صحت کی بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 3 طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں. ایک نعمت جو حاصل ہے بندہ اس کو جانتا ہے، اور دوسری نعمت جس کی امید کرتا ہے بندہ اس کو بھی جانتا ہے، اور تیسری نعمت
وہ ہوتا ہے بندے کے پاس، وہ نعمت ہوتی ہے لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا. صحت ہے بندے کے پاس لیکن اس کا احساس نہیں ہے. جب بیمار پڑ جاتا ہے تب بندے کو احساس ہوتا ہے میں تو ٹھیک ٹھاک تھا. تو صحت کی بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے تعلق سے اکثر لوگ خسارے میں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے تعلق سے اکثر لوگ خسارے میں. الصحہ والفراغ، صحت اور فراغت، کہ صحت کے تعلق سے بھی انسان کو میسر ہے لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں. لیکن جب اسپتال میں جا کے چند سانسیں حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ دینا پڑتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ جو سانس ہم لے رہے تھے بآسانی کتنی اہم تھی، کتنی اہمیت کے حامل تھی. اسی طریقے سے زندگی کی قدر و قیمت بھی جاننا ضروری ہے کہ زندگی جو ہمیں ملی اس کی قدر کریں. اللہ کے رسول فرماتے اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60، کہ ایسے شخص کو جس کو اللہ نے 60 سال کی زندگی دے دی ہے اس کے پاس اب کوئی عذر نہیں بچا. 60 سال اسے زندگی مل گئی، ہر کچھ دنیا دیکھنے کی، سمجھنے کی، ساری چیزیں. اب کوئی وہ عذر پیش کرے، کوئی معذرت نامہ پیش کرے تو کسی بھی طور پر اس کا معذرت نامہ مقبول نہیں ہوگا. اور حیات کا قبل موت کا بھی بیان کیا، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لیں. پانچویں چیز کہ نظام الاوقات مرتب کریں. زندہ قومیں، زندہ لوگ اور اپنے وقت کی قدر و قیمت سمجھنے والے نظام مرتب کرتے ہیں، اوقات کو مرتب کرتے ہیں. اور نظام الاوقات سے زیادہ اہم ہے نظام الاعمال مرتب کر لیں کہ ہم کو کیا کیا اعمال انجام دینے ہیں. سال گزشتہ گزرے ہوئے اوقات میں ہم نے نمازیں پڑھی نہیں پڑھی، اہتمام کیا نہیں کیا، اب کریں گے. اور ہم نے دینی تعلیم حاصل کی نہیں کی، اب حاصل کریں گے. گناہوں سے بچنے کی کوشش کتنی کی، اب پوری کوشش کریں گے. ہم نے صلہ رحمی کتنی کی، قطع رحمی کتنی کی. ایسے کتنے اعمال ہیں جن کے تعلق سے ہمیں نظام بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سارے اعمال ہم ایک نظام کے تحت کرتے چلیں. اور آخری چیز آخرت کی فکر کر لیں. کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہیں جیسے کہ مسافر ہوں یا راستہ گزرنے والے. عبداللہ بن عمر کہا کرتے اذا امسیت فلا تنتظر الصبح، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، یعنی آخرت کی فکر میں ہر وقت لگے رہو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور صبح کر لو تو شام کی فکر نہ کرو، پتہ نہیں زندگی آگے رہے گی یا نہیں. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنی صحت والی زندگی میں اپنے مرض کے لیے اعمال کر لو کہ مریض ہونے کے بعد وہ اعمال نہیں کر سکتے، اس لیے صحت کی حالت میں وہ اعمال کر لو. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور زندگی میں اپنی موت کے لیے اعمال کر لو کہ زندہ رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لو، ورنہ پھر آخرت کی تیاری کا موقع کسی بھی طور پر ملنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومنوں میں سب سے بہتر کون؟ آپ نے فرمایا احسنهم خلقا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو. پھر پوچھا فأی المؤمنین اکیس، مومنوں میں سب سے عقل مند شخص کون؟ آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا عقل مند ہے. عقل مند دنیا بنانے والا نہیں ہے، دولت کی ریل پیل جمع کرنے والا نہیں ہے. عقل مند وہ ہے جو موت کو دیکھتا رہے، نظام الاعمال مرتب کرے اور اس نظام الاعمال اللہ کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارے. وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد کی اچھی تیاری کرنے والا عقل مند ہے. موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا یہ سب سے عقل مند ہے شخص ہے مومنوں میں، ورنہ دولت کی ریل پیل والا نہیں. اس لیے مرنے سے پہلے موت کی تیاری ضروری ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے سب کو مرنا ہے، آج نہیں کل سب کی باری ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ موت کی تیاری کرے اور آخرت کا زاد راہ، یہ سفر آخرت کی طرف جو ہمیں لے کر جا رہا ہے اس کا زاد راہ کیا ہے؟ سفر میں ہم جاتے ہیں تو سفر کی تیاری کر کے جاتے ہیں، تو اس آخرت کے سفر کی تیاری کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ و استغفار کیا جائے، نیک اعمال پر مداومت برتی جائے کہ ہمیشہ نیک اعمال کرتے جائیں اور گناہوں سے بچتے جائیں. یہی سفر آخرت کی تیاری ہے. اگر آخرت کی تیاری نہیں ہے تو ایسے لاکھوں سال آئیں اور چلے جائیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. کسی جشن کا، کسی تقریب کا، کسی خوشی کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے. اس لیے گزرتے وقت کے ساتھ ہمیں سفر آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد